بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمیہ مشہور صحابی رسول حضرت یاسر کی اہلیہ اور نامور صحابی حضرت عمار کی والدہ تھیں۔ مکے کے اندر ایک کنیز کی حیثیت سے زندگی بسر کرتی تھیں۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہی دردناک اور تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کے پختہ ایمان کے آگے یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں۔ جب کوہ فاران سے اسلام کی صدا بلند ہوئی تو حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار تینوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان تینوں کے کچھ دن تو اطمینان سے گزرے، مگر پھر اس کے بعد کفار مکہ نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے اور دن بدن کفار مکہ کے ظلم و ستم بڑھتے چلے گئے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جو ایرا غیرہ شخص بھی مسلمان پر قابو پا لیتا تو وہ انہیں طرح طرح کی دردناک اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچاتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس خاندان نے بارہا شرک پر مجبور کیا جس خاندان کی وہ کنیز تھیں، لیکن وہ اپنے عقیدہ حقہ پر نہایت سختی سے قائم رہیں، جس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ کفار ان کو مسلسل مکے کی جلتی تپتی ریت پر لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا رکھتے تھے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ وہ عزم و استقلال کا پہاڑ بن گئیں کہ کفار و مشرکین کی ہزار دھمکیاں اور ان کی طرح طرح کی اذیتیں بھی آپ کو ذرا سا ادھر ادھر نہ کر سکیں، اور آپ کے محبت اسلام کے چھینٹوں کے سامنے کافروں کا آتش کدہ ہمیشہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گلی سے گزر ہوا جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کافر اذیت دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر آنسوؤں سے نم ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ اے آل یاسر صبر کرو، اس کے عوض اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دن بھر اس ناقابل برداشت مصیبت میں رہ کر شام کو نجات ملتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ دن بھر کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد شام کو جب گھر تشریف لائیں تو ابو جہل نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن جواب میں آپ نے کچھ نہ کہا اور آپ کی طرف سے مکمل خاموشی رہی۔ ابو جہل کو آپ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور وہ بدبخت غیظ و غضب میں ڈوبا ہوا اٹھا اور اٹھ کر آپ کی ناف کے نیچے ایسی زوردار برچھی ماری جس سے آپ لہو لہان ہو گئیں، اور اسی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جان قربان کر دی۔ ان کے جلیل القدر فرزند حضرت عمار کا اپنی والدہ کی بے بسی پر اظہار افسوس فطر امر تھا۔ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے اور کفار و مشرکین دہشت و بربریت کی آخری حدیں پھلانگ گئے ہیں، ہمیں بھی کچھ کرنے کی اجازت دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور دعا کی کہ یا اللہ آل یاسر کو جہنم سے بچا۔ حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ ہجرت نبوی سے پہلے کا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلی ہی باقاعدہ جنگ غزوہ بدر میں 2 بچوں کی بہادری سے بدبخت ابو جہل مارا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا کہ عمار دیکھو، تمہاری ماں کے قاتل کا فیصلہ خدا نے کر دیا ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان خاتون کا اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ہی اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔